अस्सलामुअलैकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, कठिन मुआशी आलमी हालात के बावजूद सिर्फ 3 माह के अंदर वफाकी मखलूत हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अवाम को एक और बड़ा रिलीफ दे दिया है। आलमी सतह पर तेल की कीमतें काफ़ी कम हुई हैं, मुसलसल कम हुई हैं, जिसके समरात अब पाकिस्तानी अवाम को जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था उसके समरात अवाम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। गो कि हमने देखा था कि पिछली जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उन्होंने एक कहेंगे कि मुआशी नाक़िस पॉलिसी उनकी थी। साथ साथ उन्होंने IMF के साथ जो सख्त शराइत के मुआहदे किए थे और इसके अलावा जो सियासी मकासद के लिए उन्होंने पेट्रोल की कीमतें होल्ड करके रखी हुई थी, जिससे मुल्की ख़जाने को रोज़ाना अरबों रुपए डॉलर का नुकसान हो रहा था और उससे जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर वो तो कम हो रहे थे, लेकिन जो बैनुल अक़वामी अदायगियाँ थी उस पर भी हमें काफ़ी नुकसान हुआ। इन तमाम चीज़ों के लिए यकीनन जो मौजूदा हुकूमत है सख्त आजमाइश का एक सामना था, लेकिन हमने देखा कि मरीम नवाज़ साहिबा ने भी एक ट्वीट किया और कहा कि तेल की कीमतें कम हुई हैं तो बहुत सुकून महसूस हुआ है और मज़ीद ये लोग चाहते हैं, इनका फोकस, इनका कंसर्न है वफाकी हुकूमत का कि आवाम को मज़ीद रिलीफ दिया जाए। इस पर तो हम बात करेंगे कि इसके समरात आवाम तक कैसे पहुँचेंगे, कौन कौन से और से इकदाम लेने होंगे, जैसे कि अभी रेल के किरायों में कमी का ऐलान किया गया है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें भी कमी का ऐलान किया गया, मज़ीद क्या इकदाम ऐसे हो सकते हैं जिससे आवाम को मज़ीद रिलीफ मिलेगा। बैनुल अक़वामी सतह पर बात करें तो यकीनन हमने देखा है कि 5 माह की जो मुसलसल हमने देखा कि तेल की कीमतें कम हुई हैं और इसकी वजूहात क्या हैं, और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस वक्त जो एक इम्पॉर्टेंट दौरा हमें नज़र आया है अमरीकी सदर जो बाइडन का सऊदी अरब के दौरे पर हैं। गो के इस दौरे के मकासद कुछ और हैं, लेकिन अंदर से जो खबरें और इत्तलात मिल रही हैं वो ये कि तेल की जो फरामी है उस पर तो बात की जाएगी, लेकिन साथ साथ अमेरिका सऊदी अरब के ज़रिए रूस से सस्ता तेल ख़रीदना चाहता है। इनमें कितनी हक़ाइक़ है, इस पर बात करेंगे। मौजूद पैनल का मैं तारुफ करा दूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वसीम वोरा साहब, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI, बहुत शुक्रिया सर आप तशरीफ़ लाए। शमसुल इस्लाम साहब, इकोनॉमिस्ट, हमेशा हमारे शो में आते हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन किया पहली दफ़ा मुबशर मीर साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। शमसुल इस्लाम साहब, आपसे शुरू कर लेती हूँ मैं। ये जो दुनिया भर में हमने देखा है कि तवील मुआशी बदहाली के बाद खाम तेल की कीमतों में मुसलसल 5 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है, इसकी बेसिक वजह क्या है? देखें जी, आपको पता है कि दुनिया में USA का खास तौर पर मैं जिक्र करूँगा, वहाँ इन्फ्लेशन जो है अभी 9.1% जून का इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं। उसके साथ ही यूरोप में देखें तो वहाँ पे भी जर्मनी का हाल बहुत बुरा, इन्फ्लेशन बहुत ऊपर गया। UK में इन्फ्लेशन देखें तो वो भी 40 साल की बुलंद सतह पर पहुँच चुका है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ज़्यादातर ये जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे USA में फेडरल रिजर्व, ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं। 3 महीने में अगर आप देखें तो 150 बेसिस पॉइंट के ऊपर इजाफा किया गया है। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना अमेरिका में इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा मैसेज होता है और उसकी वजह से आप देखेंगे, आपको लग रहा है कि अब इकोनॉमी स्लो डाउन होती जा रही है। तो मेटल्स की प्राइसेस जो सबसे पहला इंडिकेटर होता है कि कॉपर की प्राइसेस नीचे जाएं, आयरन ओर देखें, वो सारी की सारी मेटल की प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही हैं। एक तरह की दुनिया इन्फ्लेशनरी रिसेशंस के अंदर जो है अब तकरीबन जा रही है, क्योंकि स्टैगफ्लेशन हुआ और उसके बाद इन्फ्लेशन स्टार्ट हो चुका है और वो इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऑयल की प्राइसेस के ऊपर भी। लेकिन अभी भी फुल फ्लेज में जो रिसेशन होना चाहिए वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ और हमने देखा है कि सीसा की तरह जो है प्राइसेस डिप ले रही हैं, फिर ऊपर आ जाती हैं। और अभी जो $22 की प्राइसेस जो रिसेंटली कम हुई थी, उसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी प्राइसेस को कम किया और अच्छा खासा डीजल के ऊपर कोई 40 रुपये या 1 पैसे का कमी आई है। फिर पेट्रोल के ऊपर कोई 18.5 रुपये की पर लीटर कमी की है। ये एक साय ऑफ रिलीफ है पाकिस्तानी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मेन वजह पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने के भी होता है कि जब डीजल की प्राइस बढ़ती है तो फार्म से लेकर आपकी मंडी तक जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो सारी बढ़ जाती है। तो उसकी बेहतरी महसूस हो रही है, लेकिन आगे जाके फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस फिर वापस डिप देगी, ऊपर आएंगी और आज मार्केट में ब्रेंट की प्राइस फिर $101 से ऊपर चली गई है। तो ये फिर वही ट्रेंड को बता रहा है कि सप्लाई जो है वो क्रूड की बेसिकली जो फंडामेंटल्स हैं वो ये है कि सप्लाई शॉर्ट है और डिमांड आपकी बढ़ रही है। और इन्फ्लेशन तो जब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा स्लो डाउन इकोनॉमी होगी उस वक्त आपकी डिमांड बिल्कुल क्रश होगी। लेकिन फिलहाल अप एंड डाउन का सीजन दिखा रही है और आगे जाके हमें लग रहा है कि फिर प्राइसेस बढ़ेंगी और 15 तारीख के बाद फिर हो सकता है कि हुकूमत को फिर एक फैसला लेना पड़े कि दोबारा, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो हमें साय ऑफ रिलीफ तो मिल गया, लेकिन हम अभी तक जो इकोनॉमिक टर्मोइल है उससे बाहर नहीं निकले और हमें अब अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, वही हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। क्योंकि आपको देखें IMF ने 1.17 का जो है अप्रूवल है, जो है स्टैंड बाई जो है उसका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ वो अप्रूव कर दिया उन्होंने।
اور آگے جا کے اس کا جو بورڈ بھی اپروو کر دے گی اگست میں. لیکن یہ $1.17 بلین سے کام نہیں چلے گا. ہمارے ہاں جو ہے ہمیں ایکسپورٹ کو توجہ دینی ہوگی, بہت زیادہ آؤٹ آف دا باکس جا کے بڑھانا ہوگا. ٹھیک ہے. مبشر صاحب, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یو ایس اے میں انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں اضافہ جو ہوا ہے اس کی وجہ سے عالمی سطح پر آئل پرائزز کم ہوئی ہیں, پھر سپلائی اور ڈیمانڈ کا بھی شارٹیج ہے, اور ہم نے دیکھا کہ اور بھی جو تیل کی جو مطلب ترسیل اور توانائی کے جو بحران ہے اس کو بھی ابھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو روس اور یوکرائن کی وار چل رہی ہے اس نے پورے یورپ کو اور پوری دنیا کو کافی حد تک متاثر کیا ہوا ہے, خاص طور پر انرجی کی جو سپلائیز ہیں. اور انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں دو بڑے ایشو ہیں, ایک انرجی سیکیورٹی کا اور ایک فوڈ سیکیورٹی کا, اور دونوں میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. فوڈ سیکیورٹی میں تو میں ابھی ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آج کے اخبارات میں یہ خبر شائع بھی ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اس میں قائمہ کمیٹی برائے فوڈ سیکیورٹی میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ ہماری 3 ملین میٹرک ٹن گندم سمگل ہوئی ہے افغانستان. یہ ہماری قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں ڈسکس ہوا ہے. اب انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ہم وہ ملک ہیں کہ جس کو مزید انرجی کی آئندہ آنے والے سالوں میں ضرورت ہے, اور اس کی سو مینی ریزنز ہیں کہ اگر نئی انڈسٹری بھی لگتی ہے, پاپولیشن بھی انکریز ہو رہی ہے, یا ہم کچھ نئے وینچرز کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضرورت ہے. لیکن یہ کہ ہماری بہت سی انرجی نیڈز جو ہیں وہ امپورٹس پہ جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ بھی انرجی کے حوالے سے دیکھیں تو بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا ہم, اور تیسری بات جو اس کے ساتھ میں ضرور کہوں گا, ہم انرجی ایفیشنٹ کنٹری میں شمار نہیں ہو رہے. انرجی آپ دیکھیں کہ میں خود اس چیز کو آبزرو کرتا ہوں کہ آپ روڈ کے اوپر دیکھیں جو 3000-4000 سی سی کی گاڑی چل رہی ہے وہ اس میں ایک بندہ جا رہا ہے, اور وہ پیٹرول کتنا کنزیوم کر رہا ہے, کتنا ڈیزل کنزیوم کر رہا ہے, اور اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے کہ ایک بندہ سفر کر رہا ہے. جہاں پہ, اور اس ملک میں 6 سے 7 بڑے کارخانے, ہماری اکانومی انٹیپڈ ہے نا. دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ دیکھیں یہ ایک اوورآل پالیسی کی بھی بات ہے. اس ملک کی پاپولیشن جو ہے وہ 220-230 ملین ہے. ہمیں بسیں چاہیے, پتہ نہیں 50,000 بسیں چاہیے, لیکن ہمارے ملک میں 6 سے 7 بڑے جو ہیں وہ کاروں کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں, اور گاڑیاں امپورٹ بھی بے تشو. آپ کراچی پورٹ پہ جا کے کبھی دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد میں اس وقت بھی گاڑیاں کھڑی ہیں جو ابھی ریلیز نہیں ہوئی. تو لہذا جو ہم اوورآل ہماری نیشنل پالیسی ہے وہ ہمیں, میرا خیال ہے اس کو ری ایڈریس کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو انرجی ایفیشنٹ کیسے بنائیں. دنیا کے حالات جو ہیں وہ ہم پہ اثر انداز ہوتے ہیں, وار ہو یا کچھ ہو وہ ہوتے ہیں, پھر ہم نے خود امپورٹ کرنی ہے, انرجی امپورٹ کرنی ہے, تو لیکن ہم اس کے بدلے میں آؤٹ پٹ کیا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں, میرا خیال اگر کمپیریزن ہم اپنے سامنے رکھیں تو پھر ہم اپنے لیے صحیح پالیسی وضع کر سکتے ہیں کہ اگر ایک بس کے اندر 40 لوگ سفر کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ فیول کنزیوم کر رہی ہے ایک گاڑی, اور اس میں ایک بندہ سفر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بڑی اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا, اس پر ہم بعد میں آگے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ابھی ذرا ہم بات کریں کہ عالمی سطح پر یہ جو تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. ہم نے دیکھا کہ میرے مہمان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یوکرین روس جنگ عالمی سطح پر ہم نے دیکھا کہ $40 فی بیرل جو ہے وہ پرائزز لفٹ ہوئیں. اب معاملہ کیا ہے واقعی, یہ جو بحران تھا یہ جنگ کی وجہ سے ہی تھا یا وہی سپلائی اور ڈیمانڈ کا ہی فرق ہے؟ نہیں, صرف جنگ کی وجہ سے نہیں ہے. دیکھیے آئل کی کنزمپشن دنیا میں بڑھ گئی ہے, اور پروڈکشن, اوپیک نے پروڈکشن نہیں بڑھائی. اوپیک کو ایک پرائس ٹیگ چاہیے ہوتا ہے, اور یو ایس اے چاہتا ہے کہ اس کا آئل دنیا میں ایکسپورٹ ہو, لیکن یو ایس اے کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ $80 سے اوپر ہے پر بیرل. لہٰذا یہ اوپیک کے لیے ایک پریشانی کا باعث بنتی ہے یہ بات. امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑی پاور ہے, اکنامک پاور ہے, اور وہ اب ایکسپورٹر بن گیا ہے آئل کا. چائنا جس کی اکانومی $19 ٹریلین ہے ایز کمپیئر ٹو یو ایس, اس کی یو ایس ہے $25 ٹریلین کی اکانومی ہے. چائنا اس وقت سب سے بڑا امپورٹر ہے آئل کا. جاپان جس کی اکانومی جو ہے وہ $5 ٹریلین ہے ایز کمپیئر ٹو
چائنا یعنی کہ تھرڈ بڑی پاور ہے. آپ دیکھیے کہ چائنیز امپورٹس اس وقت سے شروع ہیں جب یہ آئل $10 کا ہو گیا تھا. ان کے پاس سٹوریج ٹینکس, سٹوریج کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. ٹھیک. جب ریسیشن ہوا اور پرائسز کم ہوئیں, انہوں نے جتنے بھی جہاز سمندر میں کھڑے تھے وہ انہوں نے کہا صاحب ہمارے پورٹس پہ آ جاؤ, اور وہ کام ہم نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے پاس, ہمارے ہاں ہماری گورنمنٹ یا ہمارے جو لوگ ہیں آئل خریدنے والے, ان کے پاس ایک یہ میں کیا کہوں اب اس میں, ان کو ایک یہ سمجھ نہیں آئی اس وقت. اب آئل ہم کو چاہیے, ہماری پروڈکشن صرف 25% ہے, جبکہ ہمارے پاس آئل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں نکالتے؟ چاروں طرف ہمارے ایسے ممالک ہیں جن کے پاس جو گیس نکال رہے ہیں. انڈیا نے اب راجستھان میں بہت بڑا ذخیرہ وہ ڈسکور کیا اور وہاں سے وہ لوگ انکور کر لیا, انہوں نے گیس نکال رہے ہیں. اب ہمارے پاس بھی ہمارے بارڈر کے اوپر ہے وہ. یہاں ایک مشکل یہ ہے کہ ہم نے صرف 58 ویلز کی ڈرلنگ کی ہے ایک سال میں. اچھا. اور اس میں تقریباً 8 یا 10 ویلز ہمارے کامیاب ہوئے ہیں. جبکہ ورلڈ وائڈ جتنا پوٹینشیل ہمارے پاس ہے اس کو اگر ہم ریشیو سے کمپیئر کریں تو ہمیں کم سے کم 400 ویلز ہر سال ہمیں ڈرل کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب ہم ڈالر میں ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں, آئل بھی کرتے ہیں, کھانے کا تیل بھی کرتے ہیں, چائے بھی کرتے ہیں, اور اب گیس بھی ہم کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے. دیکھیے گیس, ہم جو سوئی کے مقام سے جو گیس نکالتے ہیں وہ میتھین ہے. میتھین سے بنتا ہے میتھنول, میتھنول سے میتھائلین اور ایتھائلین کیمیکل. وہ ایتھائلین کیمیکل جو ہے اس وقت دنیا میں $1200 پر ٹن پہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. اچھا. اور اس سے بنتی وہ ہے پلاسٹک را مٹیریل. اچھا. یہ گیس ہمارے پاس جو ہے انفارچونیٹلی ہم نے اس کو روٹی پکانے کے کام لے لیا. اگر ہم اس گیس کو کیمیکل کے پلانٹس میں استعمال کرتے تو شاید ہمارے لیے آج ہم ایک بہت پاورفل کنٹری ہوتے. دیکھیے ہمارے پاس جو اپنے ریسورسز ہیں اس کے اوپر ہم ریلائی نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہماری گورنمنٹس کو پتہ ہوگی کہ ہم اپنے کاپر, اپنے کرومیم اور اپنے جو ہمارے پاس گولڈ ہے اس کے ذخائر کو ہم کیوں نہیں پراپر نکال کے وہ ہم نے کیوں نہیں ایکسپورٹ کیے. ہمارا بلوچستان پورا ویلیوبل منرل سے بھرا ہوا ہے. بالکل. آئل سے بھی ہے. کلاٹ میں جتنا آئل اور گیس ہے وہ شاید پورے پاکستان میں کہیں نہ ہو, لیکن وہ پولیٹیکل ایشوز اور گلوبلی پالیٹکس بھی ہے نا. جی گلوبلی پالیٹکس بھی تو ہے. نہیں, پولیٹیکل ایشوز ہمارے اپنے جو ہیں, سیفٹی کے ایشوز ہیں, سیکیورٹی کے ایشوز ہیں کہ وہاں جو فارن کمپنیز ہیں نہیں جا سکتی. تو اب ایک اہم چیز جو اب آپ نے سوال کیا کہ جی یہ آئل کا کیا, آئل ایک ہی ذریعہ نظر آتا ہے کہ پچھلے دنوں جب یہ پچھلی گورنمنٹ جب آئی تھی, انہوں نے کیکڑا 1 پہ جو انہوں نے اتنی بڑی ڈرلنگ کی تھی, ایکچولی وہاں پہ آئل تھا. اچھا. لیکن جو فورن کمپنی ہے وہ امریکن کمپنی تھی, اور کیکڑا 1 اس نے صرف ایک ہی آئل میں ڈرلنگ کی تھی, اس کو ہم ایکسپلائٹ نہیں کر سکے پولیٹیکلی. ٹھیک. ہمارے پاس ریسورسز ہیں, ہمیں اپنے ریسورسز کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. شمس صاحب اتنی مطلب سب تو بتا دیا وسیم صاحب نے. میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ یہ جو ہم اپنے ریسورسز پر ریلائی نہیں کرتے, ایک تو ہماری نا اہلی بھی کہہ لیں, ول بھی نہیں, دوسری یہ کہ ہم شاید رائٹ پیپل فار رائٹ جاب بھی نہیں ہے, تیسری چیز
ग्लोबल पॉलिटिक्स, इसका कितना इंटरफेरेंस है, इसका कितना इन्फ्लुएंस है कि बलूचिस्तान में इतने वसाइल होने के बावजूद हम उससे मुस्तफीद नहीं? देखें जी, जियोलॉजी में एक टर्म है जियो पॉलिटिक्स। जैसे आप आमतौर पर जियो पॉलिटिक्स की बात करती हैं, वो उसका मतलब वो नहीं होता। जियो पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि आपके मुल्क में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है, डिगिंग की कॉस्ट, वो इतनी ज़्यादा कर दी जाती है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में प्लेयर बैठे होते हैं, जो गैस बेच रहे हैं, जो कॉपर बेच रहे हैं, आयरन बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो ऐसे रखते हैं, उसकी प्राइसिंग का फॉर्मूला इस तरह रखा जाता है कि वो मुल्क जहाँ पे ज़ेरे ज़मीन खजाना तो भरा पड़ा है लेकिन उसकी इनिशियल डिगिंग कॉस्ट कम। हमने जाके देखे थर में जब हमने डिगिंग स्टार्ट की तो कोल आपको निकला, और उसके ऊपर भी आपने देखा कि कोल के ऊपर बहुत सारे इशू आए, बहुत सारे हमारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट जिन्होंने उसके बारे में नेगेटिव आर्टिकल्स लिखे कि उसके अंदर नमी बहुत ज़्यादा है, उसको ये करो, लेकिन आज वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के काबिल तो हुआ। तो पाकिस्तान को ये चाहिए कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जियोलॉजिकल सर्वे हमारा हुआ है हर चीज़ का, कहाँ पर क्या चीज़ अवेलेबल है। पाकिस्तानी कंपनीज और साथ ही भी देखें जब फॉरेन कंपनीज को आप इनवाइट करते हो तो उसमें भी आपको देखना है कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो आपके मुल्क का इंटरेस्ट कभी सोचेंगी। क्या ऐसी कंपनीज तो नहीं आ जाएंगी जहां वो आपके सर्वे करके अपनी ड्रिलिंग करके देख लें और उसके बाद फिर आपको कहेंगे कि नेगेटिव रिपोर्ट कि आपके पास कुछ नहीं और अल्लाह हाफिज करके चले जाते हैं। तो हमें वो प्रायोरिटीज़ को भी सेट करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में नो डाउट आपके पास गैस का पोटेंशियल भी है, नए कुएँ भी होने चाहिए, नए आपको कॉन्ट्रैक्ट देने चाहिए, आपके पास कोयले का, आपके पास आयरन के। मैं बताता हूँ कि आज पाकिस्तान की जो पूरी जो माशी तरक्की ना होने की वजह जो है, जो हम आज भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से आगे हाई वैल्यू एडेड पे नहीं जा सके, उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे यहाँ अपना जो स्टील बनाने के लिए रॉ मटेरियल है वो हम दुनिया से स्क्रैप की शक्ल में इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि दुनिया जो है आयरन ओर जो है वो उसको यूज़ करती है। पाकिस्तान में जो झंग के इलाके में इनको बोरा साहब को पता होगा कि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर आपका आयरन ओर भी हो रहा है, लेकिन उसकी जो एफी चिनियोट में भी है और बहुत सारे इलाकों में, लेकिन उसकी एफी जो होती है, जो फेरस के जो कंटेंट होता है वो हाई स्टैंडर्ड होता है 62% के ऊपर, 62 से ऊपर जितना भी है वो अच्छा है। तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये था कि जब हमने माजी में ये पाकिस्तान में स्टील मिल लगाई थी तो हमने पड़ोस के ममालिक में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने एग्रीमेंट किया और वहाँ इंडिया से हम आयरन और रॉ जो मंगाते थे और उसको लोकल पाकिस्तानी के साथ ब्लेंड करके हम स्टील मिल को पूरा चला रहे थे। लेकिन फेलियर उसका ये हुआ कि स्टील मिल की जो कैपेसिटी थी हमने उसको पूरी कैपेसिटी पे नहीं चलाया और वो 50-40-45% पे हम कैपेसिटी पे रखा। फिर कुछ उसमें ऐसे लोग भी आ गए कि जो प्रोडक्ट वो बना रहे थे, बिलेट्स भी, फिर आपको पता है कि उसके अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देखते हैं, सस्ता खरीद लिया मटेरियल। तो आपका एक वक्त हुआ कि वो जो आपको इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान का नसीब बदल सकती थी, जो आपकी ये जो एक्सपोर्ट मशीनरी की नहीं हो रही, उसकी वजह यही है कि हमारे पास जब स्क्रैप से हम कोई चीज़ बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो आयरन ओर से बनाना चाहिए था। तो हमने एक बहुत बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन अब क्योंकि 74-75 साल के अंदर जो हमने इतनी गलतियां करी उसकी आज पाकिस्तान ने खमियाजा भुगत लिया है। अब हमें अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना होगा, हमें स्टील मिल को भी रिवाइव करना चाहिए। आज अगर आप स्क्रैप मंगा के और यहाँ पर कोई चीज़ बनाओगे तो वो आपकी स्टील की इंडस्ट्री कभी भी आपकी यहाँ पे ग्रोथ पकड़ नहीं सकेगी सही मायनों में, वो देखना होगा। फिर हमने जो है दुनिया को अपना रॉ मटेरियल दे दिया, कॉपर पाकिस्तान का है, चाइनीज कंपनीज को हमने दिया हुआ है, उसके ऊपर क्या नॉमिनल हम उसके तरह इनकम मिल रही है। तो ये सारी चीज़ों को अपने एक इंडस्ट्री ऐसी माहौल बनाया जाए कि आपके पास रॉ मटेरियल यूज़ हो और आपकी लोकल इंडस्ट्री चले। दुनिया में कॉपर की प्राइस अभी हालिया आपने देखा होगा कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी, 8,000 से ऊपर चली गई थी पर टन की। पाकिस्तान आज भी उसका रॉ मटेरियल दे के और फॉरेन कंपनीज को दे रहा था, तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती थी। हमें अपने रिसोर्सेज को वापस से उसको इस्तेमाल करना होगा, एफिशिएंटली इस्तेमाल करें ताकि पाकिस्तान की तरक्की आए। मेटल्स के बगैर पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का हाल ये देखें कि हम जो है सीमेंट से क्लिंकर एक्सपोर्ट करने पे आ गए, हम एक्सपोर्ट को रिग्रेस करते जा रहे हैं। उसको हमें अपने आप को हाई वैल्यू एडेड पे लाना होगा ताकि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। ठीक है, अच्छा मुबशिर साहब, अब हम ज़रा ऑयल प्राइसेस पे दोबारा आ जाते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल प्राइसेस कम हुई हैं तो पाकिस्तान के पास इन तेल को ज़ख़ीरा करने का कोई ख़ास कैपेसिटी नहीं है। मेरा ख्याल है सिर्फ 30 दिन की कैपेसिटी है, जबकि हम इंडिया में देख लें तो 120 दिन की है, चाइना ने भी ऐसे ही रखा हुआ है। तो अगर हम ज़ख़ीरा करने के चीज़ों पर ज़रा फोकस करें तो ये जो प्राइसेस कम हुई हैं इससे हम ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जब कोविड बहुत ज़्यादा अपनी पीक पे था तो उस वक्त बिल्कुल चली गई थी, ऑयल प्राइसेस लो हो गई थी। डिमांड तो हाँ, मैंने उस पर उस वक्त भी एक प्रोग्राम मैंने भी एक किया था और उस पर बहुत से इकोनॉमिस्ट की, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट की राय थी
کہ ایسے موقع پہ جب کہ پرائسز بہت لو ہو جاتی ہیں مارکیٹ میں ہمیں کسی ذخیرہ پر، کر تو لینا وہ چاہیے۔ ہیجنگ ہوتی ہے کہ آپ اس وقت جو ہے ایسے ایگریمنٹس کرتے ہیں کہ آپ آگے تک کے ایگریمنٹس کرتے ہیں۔ یقیناً اس وقت جن جن ملکوں نے ہیجنگ کے ایگریمنٹس کیے ہوں گے وہ اس وقت جو ہے وہ نسبتاً بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ ہم اس وقت جو ہے وہ اس کو نہیں کر پائے، اور پھر اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اتنا کوئی لمبا سٹور کر لیں۔ ظاہر ہے آپ نے جو ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے تو ایک ترتیب سے آتا ہے، آپ کے پاس مال بھی اسی ترتیب سے آتا ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ نے ایک جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے، شرط لگائی ہوئی ہے کہ آپ کو کتنا سٹوریج آپ کا ہونا ضروری ہے اور ڈیپو آپ کو بنانا چاہیے، اور ان میں میرا خیال ہے کہ کافی کمپنیوں نے اپنے ڈیپو بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ایک اور چیز ہے جس میں میرا خیال ہے کمپنیاں جو ہیں وہ تھوڑی فیئر کا شکار ہیں، وہ کیا ہے کہ کچھ یہاں پہ جو آئل کی جو پیٹرولیم جو پروڈکٹس ہیں وہ سمگل بھی بہت ہو کے آتی ہیں۔ آپ کا ایک پورا پروونس ایسا ہے کہ جس میں کوئی پیٹرول پمپ لگانا کا رسک ہی نہیں لے سکتا، اور نہ ہی وہاں گاڑیوں کا کوئی ٹیکس جو ہے وہ کوئی جمع کر سکتا ہے، نہ گاڑیاں کوئی رجسٹرڈ کر سکتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ایکول قسم کا جو ہے وہ لا جو ہے وہ مینٹین نہیں کر پاتے پورے ملک میں، تو آپ کو پھر بہت سے اس طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ ابھی آپ اگر دیکھیں تو افغان ٹرانزٹ کے میں نے جیسے پہلے اگزامپل دی ہے کہ ادھر سے مال کا چلا جانا یا ادھر سے مال کا آ جانا، تو لہذا جو آپ کو ٹریڈ کو جو ڈنٹ پڑتا ہے یا آپ کے سسٹم کو ڈنٹ پڑتا ہے، آپ کی انڈسٹری کو ڈنٹ پڑتا ہے، جو آپ کے بزنس کے جو پلانر ہیں وہ کس طرح اس چیز کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے ٹائر کی یہاں فیکٹری لگانی ہے اور اسے پتا چلے کہ اس سے سستا ٹائر جو ہے وہ یہاں سے سمگل ہو کے آ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز گورنمنٹ کو ضرور ایک چیلنج کے طور پر لینی چاہیے کہ جو سمگلنگ ہے اس کو کس طرح روکا جائے، اللیگل ٹریڈ جو ہے اس کو کس طرح وہ دیکھے۔ کہ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے ملک میں انڈسٹری لگا رہا ہے وہ ایک تو پیسہ خرچ کر رہا ہے، رسک لے رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر جابز پرووائڈ کر رہا ہے، پھر اس نے کما کے آپ کو ٹیکس بھی دینا ہے، تو وہ تو دودھ دینے والی گائے ہے، آپ اس کو ذبح کرنے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ آپ اگر یہ پروٹیکٹ رہے گا، اگر اس کا سسٹم چلے گا، تو یہ آپ کے دو تین کام کر رہا ہے، آپ کو پیسہ بھی دے رہا ہے آپ کے قومی خزانے کے لیے، آپ کے لوگوں کو بے روزگار ہونے سے بھی بچا رہا ہے، اور ایک ایسی انوائرمنٹ بھی کریٹ کر رہا ہے جو لوگوں کے لیے اگزامپل بھی بن رہا ہے کہ دیکھیں جی میں پاکستان میں بیٹھ کے بزنس کر رہا ہوں اور ایک انوائرمنٹ ایسی ہے کہ آپ لوگ بھی آگے کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللیگل ٹریڈ کا جو میں سمجھتا ہوں ایک چیلنج ہے وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ہے۔ اس میں مختلف جو ہیں وہ فگر ہیں، لیکن 10 ارب ڈالر سے کہیں بھی کسی نے کم نہیں بتایا کہ جو اللیگل ٹریڈ پاکستان میں ہوتی ہے، تو جو آپ کے مختلف بارڈر سے آتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس کو میرا خیال ہے ایڈریس کرنا چاہیے۔ اور جو چیز ابھی ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ اب پاکستان کے اندر جو ہے جو بہت سے ہمارے انڈسٹریل ایریاز ہیں، میں اگر ان کو ایک ایگزامپل کے طور پر دیکھنا چاہوں تو میں کسی بھی انڈسٹریل، میرے سامنے 2 بزنس مین بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایک انڈسٹریل ایریا جس کو میں دنیا میں ایگزامپل کے طور پر پیش کر دوں کہ یہ دیکھیں جی یہ کہ انڈسٹری، آپ تو دنیا میں ادھر ادھر ان ملکوں میں بھی ایگزامپل پیش کر دیں گے جو صحرائیں تھی، جہاں صحرا کے اندر جی فلانی بنی ہوئی ہے جی انڈسٹریل ایریا، واہ جی واہ، جا کے جو ہے بندہ خوش ہو جاتا ہے، وہاں پہ کام کرنے کا مزہ آتا ہے۔ تو کم از کم ہم بھی تو ایک ٹاسک لیں کہ ایک ایسا انڈسٹریل ایریا، ایک ایسا انڈسٹریل شہر بنائے۔ آپ دیکھیں چائنا میں کیا کام ہوا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا شہر بسا دیا ہے کہ اس میں پوری جو ہے وہ کلین انرجی سے شہر چل رہا ہے۔ دنیا تو ان چیزوں پہ چاہ رہی ہے۔ آپ دیکھیں ایسی شرٹس آپ کو ملیں گی جس پر ٹیگ لگا ہوگا کہ یہ کلین انرجی سے بنا ہے، کہ اس میں کوئی ہم نے انوائرمنٹ کے حوالے سے کوئی وائلیشن نہیں کی۔ تو پروڈکٹس تو اس طرح سیل ہو رہی ہیں کہ وہ ایک ویلیو جو بنا رہے ہیں وہ ویلیو اس طرح بھی بنا رہے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کیے بغیر یہ پروڈکٹ تیار کی گئی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اس طرح کے چیلنجز لینے چاہیے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا اپنے بزنس مین دوستوں کے آگے بھی ایک سوال رکھوں گا، اور خاص طور پہ وورا صاحب کے لیے، کیونکہ یہ وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں ایف پی سی سی آئی کے، اور ایف پی سی سی آئی نے کچھ نہیں کیا اس طرح کا کام۔ یہ ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ایک انتخابی مہم چلانے والی کمپنی ہے کہ یہ الیکشن ہی بس کرتے رہتے ہیں اور کمیٹیاں بناتے رہتے ہیں، الیکشن کرتے ہیں، کمیٹیاں بناتے ہیں، جبکہ ان کو ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ دنیا کے جو ہمارے آس پاس کے ملکوں میں اس طرح کی باڈیز ہیں وہ ان کے تھنک ٹینکس ہیں، وہ ان کی منسٹریوں کو جس طرح گائیڈ کرتے ہیں وہ بتا سکتے تھے۔ اچھا، اگر یہ پریشر کرتے
حکومت پہ اس وقت کہ جی آئل کی پرائس گری ہوئی ہیں آپ ہیجنگ کریں, ہاں تو کیوں نہ گورنمنٹ جو ہے اس طرف سوچتی. بالکل. لیکن ان کو تو اب 4 مہینے کے بعد پھر ایک الیکشن لڑنا ہوتا ہے. ہاں تو آپ ان سے وسیم ضرور صاحب پوچھنا آپ کا چاہیے. فورم اتنا ایکٹیو فورم ہے, اتنا پاورفل, لیکن اس طرح سے کام نہیں کر سکا آج تک ایف پی سی سی آئی. میر صاحب کا شکریہ. پہلے تو انہوں نے ہم کو بڑا انکریج کیا. انہوں نے کہا کہ انڈسٹریلسٹ کو ہم کو اچھے موقع دینے چاہیے, اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ وہیں تک رہیں گے, لیکن پھر ان کا جو یہ آپ کو اگلا, ٹریپ کر رہے تھے ایکچولی. میں بہت خوش ہو رہا تھا. اگلا ان کا جو ہے پھر حملہ, وہ اب انہوں نے پورا, دیکھیے انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ جب کسی آرگنائزیشن میں ہم ممبر بنتے ہیں نا جی, جس طرح آپ نے ایف پی سی سی آئی کا ذکر کیا, ہمارے اوپر صرف اپنے بزنس مین کا پریشر نہیں ہوتا, بلکہ گورنمنٹ کا اور انٹرنیشنل باڈیز کا پریشر ہوتا ہے. اچھا, ہمیں چاروں طرف اپنے آپ کو ایک ریپرزنٹیٹیو باڈی کے طور پہ پیش کرنا ہوتا ہے. دیکھیے ایف پی سی سی آئی کا مطلب ہے فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, یعنی ہمارے جو 300 ممبر ہیں, جو 300 باڈیز یعنی ایسوسیشنز اور چیمبرز, وہ ہمارے ممبر ہیں. اور کراچی چیمبر بھی ہمارا ممبر ہے, جس کے 20,000 ممبرز ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں. اچھا, کراچی چیمبر کے شاید اب اس سے بھی زیادہ ممبر ہو گئے. اور لاہور چیمبر ہمارا ممبر ہے, اسی طرح اسلام آباد چیمبر اور سارے. اب میں آپ کی سوال کا ہی جواب دینا چاہتا ہوں کہ ایف پی سی سی آئی نے جو کام کیے ہیں پاکستان کے لیے, وہ کسی باڈی نے نہیں کیے. ہم نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے D8 چیمبر آف کامرس میں, سارک چیمبر آف کامرس میں, ECO چیمبر آف کامرس میں, اسلامک چیمبر آف کامرس میں. ان سب باڈیز میں ایف پی سی سی آئی نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے. سارک چیمبر آف کامرس کے اس وقت ہم پریزیڈنٹ ہیں, اور یہ سارک چیمبر آف کامرس کا ہیڈ آفس ہم اسلام آباد میں ہم نے بنایا ہے, اور یہ ایف پی سی سی آئی نے بنایا ہے, جس کی پبلسٹی ہمارے اخباروں نے یا ٹی وی والوں نے نہیں کی. دیکھیے وہ تو آپ نے کرنی تھی سر, پبلسٹی کی ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے. اچھا, وہ تو آپ کی اب ذمہ دیکھیے داری ہے. سارک چیمبر کو انڈیا جو ہے وہ سارک کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن پاکستان نے اس کے لیے بہت محنت کی ہے. پاکستان کے بزنس مین نے بہت ایفرٹس کی ہیں, تو ہم سارک چیمبر آف کامرس کو وجود میں ہم نے رکھا ہوا ہے, اور اس کی بھی ایکٹیویٹیز جو ہیں چل رہی ہیں. اب آپ اگر دیکھیں کہ اسلامک چیمبر آف کامرس کا ہیڈ آفس کراچی میں ہوتا تھا, یہ آج سے کوئی 10 سال پہلے یہاں سے پولیٹیکلی کوئی مینوورنگ ہوئی اور یہ سعودی عربیہ چلا گیا. جب یہاں پر تھا اسلامک چیمبر کا ہیڈ آفس, تو ہم بڑے کام کرتے تھے اس میں. ٹھیک, انٹرنیشنل ایگزیبیشنز, اسلامک چیمبر کی اسلامک کنٹریز کی ایگزیبیشنز. اور اب آپ نے کہا کہ جی یہ ایف پی سی سی آئی کیا چلیں کرتا اب ہے. ٹاپک پر آ جاتے ہیں. دیکھیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایگزیبیشنز میں دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں ایگزیبیشن سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور ہماری ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اور ہماری پبلسٹی ان ممالک میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شام صاحب, اب ذرا ہم دوبارہ اس پہ آتے ہیں. اب پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں کمی عالمی سطح پر جو پرائزز ہوتی ہیں اس سے کنڈیشنل ہوتی ہیں. اب آپ نے پہلے بات کی کہ کچھ عرصے میں دوبارہ پرائزز ریز ہوں گی, جبکہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, عالمی جو مارکیٹ ہے اس میں تو پرائسز کم ہو کے نیچے آ گئی ہیں, اور جس کی وجہ سے آپ کو پاس آن بھی کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے, اس کا بینیفٹ پرائسز کم کی. لیکن آج کی مارکیٹ جو ہے وہ پھر واپس اپورڈ ہو گئی ہے, اور 101 پہ برینڈ جو ہے پہنچ گیا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے جو ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ بائیڈن صاحب بھی پہنچے ہیں اسرائیل کے بعد, سعودی عرب بھی پہنچے ہیں, تو کہ انہوں نے بڑا اوپنلی اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میں اس کے اوپر کروڈ کے اوپر پرائس, آئل کی پرائس پہ بات نہیں کروں گا. لیکن کچھ ایسے سگنلز آئے ہیں کہ وہ بھی انٹرسٹڈ ہے, کیونکہ آپ دیکھیں یو اے ای اور سعودی عرب جو ہے وہ
ओपेक के ऐसे मेंबर हैं जो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, जो उनका कोटा एलोकेट हुआ है, और वो मजीद तो उस पर ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उनको ऐसे हालात होंगे कि अब आपको पता है कि टेक्निकली एक बड़ा रशिया के ऊपर देखा है कि क्रूड जो है वो इंडिया परचेज कर रहा था, और चाइना भी बहुत ज़्यादा ले रहा था, बांग्लादेश तो आगे दूसरी कंट्रीज ने भी लेनी तो शुरू उसमें क्या है कि उसको क्रूड के ऊपर तो सैंक्शंस लगी हुई हैं, लेकिन उसको रिफाइन करके फिर इंडिया जो है वापस उसको यूरोप में और अमेरिका में उसकी रिफाइंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब जब वो ममालिक जहाँ यूरोप में और ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर कोई एक रिफाइनरी भी नहीं है, वो भी रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट कर रही हैं यूरोप के अंदर, तो रिफाइंड प्रोडक्ट के ऊपर एक बैन नहीं है, तो हो सकता है कि इसका क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि रशिया जो है इतना सस्ता 30 से 40% प्राइस कम पे बेच रहा है, तो किसी और मुल्क को भी उसका इंटरेस्ट डेवलप हो कि वो अब वहाँ से जो है रशियन क्रूड किसी थर्ड कंट्री के जरिए और रिफाइंड प्रोडक्ट की शक्ल में ले, ताकि उनको जो इन्फ्लेशन को साथ तो कॉम्बैट करना है। और इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो अभी तक यूएसए में अगर आप देखें पिछले नंबर जो है कोई 8.4-8.5% के नंबर आ रहे थे, लेकिन वो एकदम से जून का नंबर जो है 9.1% पे गया है। इसका मतलब है अब फेडरल रिजर्व जो है फिर दोबारा बड़ा ड्रास्टिकली रिएक्ट करेगी और कोई 1% का इंटरेस्ट बढ़ सकता है। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर एक दुनिया में जोल्ट आएगा और प्राइसेस जो कमोडिटीज की हैं वो कम होंगी, और उससे फिर ऑयल की प्राइसेस फिर दोबारा कम होंगी। तो ओपेक जो है जो इससे, क्योंकि उनके बहुत से मालिक ऐसे हैं जो क्रूड की उसके बेस के ऊपर उनकी लाइवलीहुड उनकी इकोनॉमी चल रही होती है, तो वो भी एक सीसा ट्रेंड बना के लेके चलते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे आ जाती है और आगे इसी तरह से चल रहा है। तो अब ये मेरा जो स्टडी है इसके ऊपर कोई 110-115 की पोजीशन जो है यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में रहेगी अभी तक, ये जो साल हमारा बाकी है। उसके बाद हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो आपकी प्राइसेस जो है वो कम हो जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन और जो रिसेशन सीवियर होगा उसका इम्पैक्ट आना है, क्योंकि डिमांड कम होगी। अमेरिकन जितने तज्जियाकार उन्होंने कहा है कि इस साल के आखिर तक और प्राइसेस गिरेंगी, 65% तक आ जाएंगी। देखें जी, अमेरिका का इंटरेस्ट या उसके जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो राइटर्स हैं लेकिन एनालिस्ट हैं, उनका इंटरेस्ट इसी में है कि पेट्रोल दुनिया में सस्ता हो, लेकिन साथ ही देखें कि उस जो वॉर अभी चली है यूक्रेन रशिया वॉर, और इसमें जो ऑयल प्राइस कम हुई है, तो उसका बेनिफिशरी भी अगर देखें तो यूएस से बहुत बड़ा गैस का एक्सपोर्टर बना है, बहुत बड़ा उसने क्रूड का एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोप को, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला वो यूएस है। तो यहाँ पर आप कोई चीज हतमी नहीं रह सकते, कुछ ब्लॉक्स होते हैं दुनिया में डिवाइड होकर रखे, जिनका इंटरेस्ट होता है बाइंग में, वो आपको डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाएंगे, जो सेलिंग में है वो आपको हाई साइड पे लेके जाएंगे। लेकिन इसमें क्रूड में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बड़ी स्लो होती है, एकदम से नहीं है कि आपने कहा नलका खोल दो और पेट्रोल आपका जो है पेट्रोल की प्रोडक्शन सप्लाई क्रूड की बढ़ जाएगी, तो वो थोड़ा टाइम लेता है, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी नहीं। और आगे रिसेशन को देखते हुए ओपेक भी जो है अपना इसी पे खेल रहा है कि अपनी जो एकदम से प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर रहा। ठीक है, इस दौरे को किस तरह देख रहे हैं? जो बाइडेन जो गए सऊदी अरब इसराइल के बाद, कहा तो यही जा रहा है कि ये अब्राहम अकॉर्ड्स वाला एक वो है सामने आ रहा है, लेकिन अंदर सऊदी अरब के अमेरिका को कुछ यकीन दहानियां कराई गई हैं, क्या वो ये तेल के हवाले से ही है? क्योंकि रशिया से वो डायरेक्ट तो नहीं ले सकता, तो सऊदी अरब को उसने कहा है कि आप हमें सस्ता दें। जो गल्फ कंट्रीज हैं इसमें बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस इस वक्त चल रहे हैं। सऊदी अरब के खुद जो यमन के साथ जो इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद हम देखें कि इजराइल के साथ उसके रिलेशनशिप जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन सेम टाइम ही ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से भी उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहता है। वो कि एक उनके डायलॉग का भी सिलसिला बना, लेकिन इवन देन वो जो हैं वो एक पेज पे तो नहीं है, मुख्तलिफ हैं। अभी इसी के फ़ौरन बाद रशियन प्रेसिडेंट का दौरा जो है वो ईरान का है, और वहाँ पे टर्की के जो प्रेसिडेंट है उनको भी इनवाइट किया गया है। तो लिहाजा आप ये देखें कि दोनों साइड पे जो है वो सूरत हाल इसी नौयत की चल रही है। फिर जो ऑयल पॉलिटिक्स है या गैस पॉलिटिक्स या एनर्जी पॉलिटिक्स की आपकी बात कर, तो उसमें भी दोनों तरफ जो है वो सूरत हाल इसी नौयत की है। अब ये है कि ये एक चीज़ तो ये है कि आप देखें कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो एक बहुत बड़ी मार्केट हैं अमेरिकन के लिए, तो उन्होंने उसको हर सूरत इंटैक्ट रखना है, और ईरान के हवाले से भी उनके लिए एक बड़ा मोर्चा जो है वो गल्फ कंट्रीज ही है। लेकिन ये एक चीज़ है जो हमारे लिए जो ख़ास तौर पर जो इसमें सबक की बात होती है कि हमारे पाकिस्तान पे इसका क्या इम्पैक्ट है। अब पाकिस्तान जो है वो बात सूरतों में सैंडविच हो जाता है, उसको दोनों तरफ बैलेंस करके चलने की जो उसकी पॉलिसी है कई सालों से, उसमें हम बहुत कुछ जो है वो गेन कम करते हैं, लूज ज़्यादा करते हैं। अभी देखें हमने कितना लूज किया हुआ है कि हमारे बिल्कुल पड़ोस में प्रॉपर ऑयल और गैस के बहुत बड़े ज़खायर हैं, लेकिन हम नहीं ले पा रहे। हाँ, स्मगल शुदा चीज़ें तो बहुत सी आ जाती हैं, और वो आ जाएं तो उसका कोई उसको हम
جو ہے وہ اچھی صورت یا اچھی شکل میں نہیں دیکھتے، یعنی کہ ہم نے اپنے اوپر بھی ایک بڑا سنسر بھی لگایا ہوا ہے، ایک تو چلو ہے ہی، لیکن ایک ہم نے خود بھی لگایا ہوا ہے کہ ہم نے ایگریمنٹ کرنے کے بعد بھی وہاں سے کوئی چیز لینے کی جرت نہیں کی. تو اس کو کس طرح دیکھا جائے کہ میرا خیال ہے کہ جو ایک کولیکٹیو وزڈم ہے ہمارا، کولیکٹیو وزڈم کیا ہے؟ ہمارا پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کے اندر ہم ایک چیز اگر جو ہے وہ لا کے ایک مشترکہ فیصلہ، اور اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ میرا خیال ہے پاکستان میں پہلی گورنمنٹ بھی اور یہ گورنمنٹ بھی بار بار ایک چیز کے اوپر بات ہو رہی ہے، وہ ہے میثاق معیشت، کہ ہم سب مل کے جو ہیں اس کا فیصلہ کریں. اب یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول کریٹ ہونا انٹرنل پالیٹکس ہی نہیں ختم ہوتی نا. وہ دیکھیں کوئی ایسی صورتحال ضرور بنانی چاہیے، اور وہ جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، یا ہمارے اور بھی بہت سے ادارے ہیں. پرائم منسٹر صاحب تو بہت دفعہ کہہ چکے ہیں، دیکھیں اسٹیک ہولڈرز کو دعوت دے چکے ہیں. نہیں یہ دعوت اس طرح نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں اس طرح کی دعوت پچھلی گورنمنٹ دیتی تھی تو موجودہ پارلیمنٹ جو تھے اپوزیشن تھی وہ بھی قبول نہیں کرتی تھی. لہٰذا کوئی ایک ایسی ثالث شخصیت کا ہونا دونوں میں بہت ضروری ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، جو سب کو ایک سٹیج پہ بٹھائے اور میثاق معیشت کرے ہر صورت. اور اس میں بہت بڑا رول جو ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں ایک یقیناً جو پاکستان کے پاورفل ادارے ہیں ان کا بھی ہو سکتا ہے. کاروباری برادری ایک بہت بڑا پریشر گروپ ہے. جو فرما رہے تھے ہمارے وورا صاحب کہ ایف پی سی سی آئی کا کتنا بڑا مینڈیٹ ہے، تو کیا یہ ایک پریشر گروپ کریٹ کر کے اگر سیاسی پارٹیوں کو مجبور کریں کہ بھائی آپ بے شک حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، لیکن آپ معیشت کا ایک فارمولا بنائیں اس ملک کے لیے، کیونکہ اگر آپ اپوزیشن میں ہوں گے پھر بھی اس ملک کی اکانومی چلنی ہے، اگر آپ حکومت میں ہوں گے پھر بھی چلنی ہے، الیکشن بھی ہونے ہیں، اتار چڑھاؤ بھی ہونے ہیں. لہٰذا پاکستان کو ایک لانگ ٹرم جو ہے اکنامک چارٹر جو ہے وہ چاہیے، کم از کم 20 سال کا چاہیے ایک منصوبہ، اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا جس کو ہم ڈیلے کر چکے ہیں. میرے خیال اس کے بعد پھر ہمارے لیے جو ہے وہ راستے جو ہیں وہ زیادہ اچھے کھل جائیں. ٹھیک ہے، لانگ ٹرم پالیسی کے اوپر ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں، لازمی سی بات ہے اس کا امپیکٹ یقیناً اگر وہ بن جاتی تو آج ہوتا. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب انڈیا امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہونے کے باوجود روس سے سستا تیل خرید رہا ہے، ابھی امریکہ کا بھی یہی ہے کہ شاید وہ روس سے سستا تیل خریدنا چاہتا ہے وائے سعودی عرب، وہاں بات چیت چل رہی ہے، پاکستان پہ کیوں پریشر بلڈ کیا ہے کہ پاکستان سستا تیل نہیں خرید سکتا ابھی؟ یہ ایک محض ایک مفروضہ ہے کہ پاکستان کے اوپر پریشر بلڈ ہوا ہے. انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور نہ صرف روس کے لیے بلکہ امریکہ کے لیے بھی. امریکہ انڈیا کو ایک بڑی مارکیٹ دیکھتا ہے، ایک کیش رچ کنٹری. وہاں پر انڈیا کے بیسس کے اوپر امریکن انڈسٹری چلتی ہے. امریکہ کی سٹیل انڈسٹری جتنی کہ ایکسپورٹ کر رہی ہے انڈیا، امریکہ کی آرمامنٹ انڈسٹری اس وقت انڈیا پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کیونکہ انڈیا دنیا کا اس وقت دوسرا بڑا آرمز کا بائر ہے. لہٰذا انڈیا کو تو ہم نے اب بار بار ذکر کرتے ہیں، ہمیں وہ کرنا بھی نہیں چاہیے. جہاں تک ابھی آپ ذکر یہ کر رہے ہیں کہ میثاق معیشت کا، یہ ایف پی سی سی آئی کے لیڈران نے اور ہم سب نے یہ بات آج سے 10 سال پہلے پروپوز کی تھی کہ میثاق جمہوریت، میثاق کے بعد اب آپ میثاق معیشت کریں. میثاق معیشت اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے جو آپ نے کہا کوئی مصالحتی کردار تو وہ ہم کر سکتے ہیں، اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ ہم نے لے ڈاؤن کرنے ہیں. جمہوریت کی تو آپ نے بات کر لی، اس کے اوپر تو آپ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن آپ کو اب اکانومی کی چارٹر آف اکانومی کا جو ہے وہ ہم سے ڈسکس کرنا ہوگا، اور ہم اس کے اوپر مصالحت بھی کر سکتے ہیں، آپ کو ٹپس بھی دے سکتے ہیں اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی بتا سکتے ہیں. دیکھیے پاکستان ایک کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے اور کوئی چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے. پاکستان ایک پاورفل کنٹری ہے. ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، ہمارے پاس ریسورسز ہیں. ہم اگر اپنے ریسورسز کو پراپر طریقے سے ایکسپلائٹ کریں تو ہم دنیا میں ایک پلس ہماری ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے، ہماری جو لوکیشن ہے. چلیں
پروگرام کا وقت ختم ہوا اور بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا. بڑی سیر حاصل گفتگو رہی ہے اور نتیجہ یہی نکلا کہ وطن عزیز کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے نہ صرف حکومت، تمام سیاسی جماعتیں، بلکہ کاروباری جو ہمارے فورم ہیں ان کو بھی مل کر ایک کوئی سلوشن نکالنا ہوگا. اور اس وقت جو ہے گورنمنٹ ایسے اقدامات کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ملک معاشی خود مختاری کی طرف گامزن ہو جائے، لیکن دعا یہی ہے کہ بہترین نتائج اس سے جلد از جلد حاصل ہو سکے تاکہ ملک مستحکم ہو سکے. پروگرام سے اجازت، اللہ نے کے بعد.